الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے بہت اہم ہے اور تھوڑا پیچیدہ بھی ہے، غور سے توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موضوع ہے الراسخون فی العلم، علم میں پختہ کار لوگ۔ دیکھیں گے ہم کہ علم میں پختہ کار لوگ کون سے ہیں، یا علم میں پختگی کس طرح سے آتی ہے، ان کی کیا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں یا علامات بتائی ہیں، اس حوالے سے دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں ان کے رویے مختلف ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پختہ علم والوں کی نشانیاں جو قرآن بتاتا ہے وہ دو طرح کی ہیں یہاں پہ، کہ علم جو ہے اس آیت سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پختہ کار علم اور دوسرا ہوتا ہے سطحی علم، سطح سے سطحی علم، ٹھیک ہے۔ سطحی علم وہ ہے جو ادھر ادھر سے سن کر لیا جاتا ہے۔ آج کے تعلیمی اداروں میں جو علم دیا جاتا ہے وہ علم نہیں بلکہ وہ معلومات ہیں، وہ فن کی تعلیم ہے۔ یہ علم انسان کے اندر تبدیلی نہیں لاتا۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ سطحی علم ناقص ہوتا ہے، مفید ثابت نہیں ہوتا، نہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، نہ ہی وہ پھل لاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ علم والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جس علم سے اللہ کا خوف نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پختہ کار علم نہیں ہے، وہ سطحی علم ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ کائنات کے سوالات کے جوابات نہیں رکھتا۔ کائنات کے سوال کیا ہیں؟ کہ میں کون ہوں، کہاں سے لایا گیا، زندگی کہاں سے آئی، کہاں چلے گی، یہ ساری کائنات کیسے بن گئی۔ ان سب باتوں کے سوال جو ہے وہ پختہ کار علم ہی دیتا ہے، رب بتاتا ہے میں نے پیدا کیا ہے، خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان سوالات کا جواب جو ہے وہ پختہ علم دیتا ہے۔ سطحی علم رکھنے والوں کا دل ایمان اور ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ سطحی علم رکھنے والا ایمان اور ہدایت کا ذوق نہیں رکھتا، نہ ہی اس راستے کی طرف شوق ہے۔ سطحی علم انسان کے راستے کے حصول کی رکاوٹ بنتا ہے۔ سطحی علم والا اس دین پر رہتا ہے جو اسے وراثت میں ملا ہوتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ سطحی علم والا وہ ہوتا ہے، وہ اس دین پہ رہتا ہے، انہی معلومات سے اکتفا کرتا ہے جو اسے وراثت میں ملا ہوتا ہے، یعنی جو اس نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہوتا ہے۔ سطحی علم رکھنے والا اس علم سے دور ہوتا ہے جو رسولوں کو ملا ہوتا ہے۔ علم کی پختگی سے ہی انسان کو رب ملتا ہے، ایمان ملتا ہے۔ پختگی کی وجہ سے انسان پورے دین پر ایمان لے آتا ہے، پھر کنارے کنارے پر رہ کر نہیں قبول کرتا۔ اسلام میں پوری کی پوری مرضی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ صحیح معرفت اگر ملتی ہے تو وہ پختگی سے ملتی ہے، اللہ کی، رسول کی، انبیاء کی تقدیر کی پہچان، مقصد زندگی اگر پتہ چلتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا پتہ چلتا ہے، تو وہ پختہ علم سے ہی پتہ چلتا ہے۔ دل کے دروازے ایمان کے لیے کھل جاتے ہیں، پھر غلط بات انسان کو تکلیف دیتی ہے، یعنی انسان ایک تو فرق کرنے لگ جاتا ہے اور غلط بات جو ہے پھر اسے تکلیف بھی دیتی ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے اور جس کو دین سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ پختہ علم اللہ کی ہدایت پر مبنی ہوتا ہے، سطحی علم جو ہے وہ ادھر ادھر سے لی گئی باتوں پہ مبنی ہوتا ہے۔ پختہ علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور پورے دین پر ایمان لانے والا بن جاتا ہے۔ سطحی علم ایمان لانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پختہ علم رکھنے والوں کے دل ایمان کے لیے کھل جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے پھر مشکل نہیں ہوتی اگر کوئی بات اس کی ذہن کے مطابق یا اس کے عمل سے ٹکراتی بھی ہو، تو جو پختہ علم والا انسان ہوتا ہے، جو حق پرست انسان ہوتا ہے، وہ پھر اپنے سینے کو کھول کے رکھتا ہے حق بات کو قبول کرنے کے لیے۔ اور سطحی علم والوں کے دل بند ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا علم آ گیا بس اتنا ہی کافی ہے، جو جس پہ ہم کاربند ہے، جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، بس یہی درست ہے۔ پختہ علم والوں کو سچی معرفت ملتی ہے۔ سطحی علم
کے نتیجے میں صرف بزرگوں کا دین ملتا ہے۔ پختہ علم سے خشیت پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان متقی بنتا ہے۔ متقی سے آگے کا درجہ ہے خشیت۔ سطحی علم سے انسان جو ہے وہ غرور و تکبر کا پتلا بن جاتا ہے۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ اس امت کا معاملہ قیامت ہونے اور اللہ کا فیصلہ آ جانے تک درست رہے گا علم کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر علم ہے تو خیر باقی ہے، جب علم بھی اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور یہاں پہ کتنی پیاری بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے ہی دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب اگر اکٹھے ہیں اس وقت اللہ کی بات کو سننے کے لیے، حق بات سننے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھلائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھا دیا ہے کہ حق بات جو ہے وہ سمجھ لی جائے۔ الحمدللہ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں چند لوگوں کو منتخب کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کو سیکھنے سے محبت رکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے لگا رہے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو یہ بہت خاص بات ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اور دوسری اس میں جو بات پتہ چلی کہ قیامت تک اور اللہ کا فیصلہ آ جانے تک، یعنی اللہ کے فیصلے سے مراد یہاں پہ قیامت ہی ہے۔ ہر چیز جب ختم ہو جائے گی تو اگر اس وقت تک کوئی درستگی باقی ہوگی، کوئی خیر باقی ہوگی تو وہ علم کی وجہ سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بتانا مقصود یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ اصل سورس کو نہیں بولنا۔ اصل سورس کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، علم سیکھنے سے آتا ہے اور فکر غور و فکر سے آتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ بہت خاص بات ہے۔ جس انسان کے پاس علم نہیں ہوتا نا، وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ آپ دیکھیں کہ علم، اگر ہم کہیں نا کہ ہمیں تقویٰ چاہیے یا ہمیں حب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے دل میں تقویٰ آ جائے، ہمیں صبر کرنا آ جائے، ہمیں احسان کرنا آ جائے، یعنی یہ سب جو صفات ہے اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارے اندر آ جائیں تو یہ سیکھے بغیر نہیں آ سکتے، صرف سوچنے سے۔ سیکھنے سے آئیں گی، پہلے اس کا علم لیا جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی کیا ہے، تقویٰ ہوتا کیا ہے، احسان کیا ہے، خشیت کیا ہے، ورع کیا ہے، یہ سب چیزیں جب سیکھی جاتی ہیں تو اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کی جائے تو پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے اور ہم اس کے بارے میں سیکھیں نہ، علم ہی نہ حاصل کریں، تو ہم نہیں کبھی بھی متقی بن سکتے۔ یہاں پہ بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں صرف وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، انہیں لگتا ہے بھی جو جس طرف ہم جا رہے ہیں، جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، بس یہ درست ہے اور ہم صحیح ٹریک پہ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے مطمئن کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ بعض وقت انسان عبادت میں وہ عمل بھی عبادت کر کے سمجھ کے کر جاتا ہے جو کہ عبادت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے، وہ کم بھی عبادت کرے تو وہ علم کے دائرے میں رہ کر سنت، حدیث، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق جو عمل کرتا ہے تو وہ زیادہ اجر پا جاتا ہے۔ اور علم والے کو جو ہے وہ شیطان جلدی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ 1000 عابد سے ایک عالم جو ہے وہ شیطان پہ زیادہ گراں گزرتا ہے۔ 1000 عابد سے ایک عالم، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بہت اہم ہے، اگر ہم علم حاصل کر لیں اس کے بعد ہم سمجھے کہ ہم تو بے شیطان سے آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ علم والا انسان بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو علم بھی سیکھنا ہے، علم سے بھی مدد ہم حاصل کریں گے، لیکن اصل مدد، اصل توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہی لینی ہے۔ اس کی رحمت سے ہی ہم علم سے فائدہ اٹھا کر ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، اس کو وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر لکھتے ہیں کہ علم بنیادی چیز ہے، یعنی قلیل العلم خیر من کثیر عبادہ۔ اس کے بعد وہ اس چیز کو تھوڑا واضح کرتے ہیں کہ علم جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ آدمی کی سمجھداری کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ اللہ کی مان لے اور اللہ کا فرما بردار ہو، اور اس کی جہالت کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ اپنی مرضی کرنے والا ہو۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن میں اس کی مزید
وضاحت کی، اپنا قول بیان کیا اس میں کہ آدمی کی سمجھداری کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ اللہ کی مان لے اور اللہ کا فرما بردار ہو۔ لیکن ہم کسی سوسائٹی ہماری کس کو عقل مند سمجھتی ہے، جو اچھا پڑھ لکھ گیا ہے اور اچھی جاب مل گئی، اس نے اچھا گھر بار بنا لیا، بچوں کی شادیاں کر دی اور اب وہ ایسی زندگی گزارا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی بڑی عقل مندی سے اس نے سارے کاموں کو نپٹا لیا۔ لیکن اصل عقل مند کون ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان لے، اللہ کے دائرے سے باہر نہ نکلے اور اللہ کا فرما بردار ہو جائے اور اس کی جہالت کے لیے اب دیکھیں اس انسان کو جاہل کہا گیا ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صبح کے وقت جا کر ایک آیت کی تعلیم دینا 100 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! ایک آیت کی تعلیم دینا 100 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور پھر کہا علم کا ایک باب سکھانا، اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو اس کے لیے 1000 رکعات پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں 100 رکعات بھی پڑھنا مشکل ہے اور 1000 رکعات اس سے بھی آگے چلی جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کا علم جو ہے وہ سیکھ کر سکھانا اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ علم سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ علم میں پختہ کار بنے اور بہترین سے بہترین علم حاصل کریں اور اس کی پیچیدگیاں بھی سمجھے اور اس کی گہرائیوں میں بھی جائیں۔ لیکن آغاز جو ہے وہ پہلی سیڑھی سے ہی ہوتا ہے، ایک دم ہم جمپ لگا کے اوپر جائیں گے تو مشکل پیش آئے گی، لیکن علم کے راستے پہ اپنا قدم جو ہے وہ رکھ لیا ہے تو انشاءاللہ آگے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص کو خوش خرم رکھے جس نے ہماری ایک بات سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ تو دیکھیں اس کے لیے رسول اللہ کی بشارت بھی ہے، دعا بھی ہے، جو علم کی بات کو سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے مہمان بن جاتے ہیں۔ مجلس برخاست کرنے یا کسی دوسری بات میں مشغول ہونے تک فرشتے انہیں اپنی آغوش میں لیے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں آتا ہے کہ اصل میں کتاب پر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ جو کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کتاب کے حقوق میں اگر ہم بات کریں تو اس کے 5-6 حقوق اور کچھ اس سے بھی زیادہ حقوق بتاتے ہیں جو زیادہ باریکی میں جاتے ہیں، لیکن موٹے موٹے اگر ہم اس کے حقوق کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی آتی ہو اور اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، کہ جو معنی سمجھا ہے، جو اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچے اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ 4 حقوق ہیں قرآن کے۔ تو پھر جو یہ حقوق پورے کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہی ایمان رکھتا ہے، جو حقوق پورے نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب اس نے زبان سے تو بس کہہ دیا لیکن حقیقت میں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اللہ کی کتاب پہ۔ اور آپ خود جانتے ہیں اپنے ارد گرد، آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی کرتے ہیں، آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تو آپ میں سے الحمدللہ بہت سے لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ کی تجوید اچھی بھی ہے، کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن قرآن کا پہلا حق قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی آپ کسی بھی عمر میں ہے اس کے لیے ضرور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ضرور اس کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ بھی قرآن کو سیکھیں۔ اور رمضان کے بعد انشاءاللہ نیا سیشن بھی ہمارا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، آپ سب کے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی ہے، جس میں ہم قرآن جو ہے وہ پڑھنا سکھائیں گے بالکل بیسک سے، جس میں پہلے مخارج بتائے جاتے ہیں، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، کون سا موٹا ہے، کون سا باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں، قرآنی قاعدہ، اس کے اندر الف با کی پریکٹس یعنی حروف تہجی کی پریکٹس ہے، پھر مرقبات ہیں، پھر تنوین ہے، حروف مدہ ہے، یعنی بہت باریکی سے لے کر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بھی سب چیزیں سکھا دی جاتی ہیں، بیسک رول بتا دیے جاتے ہیں، پھر اس کی آپ کہہ لیں کہ مشق کروائی جاتی ہے 30 پارہ کے اوپر۔ 30واں پارہ جو پورا پڑھایا جاتا ہے، صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ سنا بھی جاتا ہے، اور جہاں پہ مسٹیکس ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی وہ ان کو بتائی جاتی ہیں اور پھر ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اپنی غلطیاں درست کر کے دوبارہ سے سنائے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کی غلطیاں بھی درست ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے ان کی تجوید جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس موقع ہے، آپ نے خود بھی اس کے لیے ارادہ کر لیں اور دوسروں کو بھی آپ نے لے کر آنا ہے۔ ہماری استاذہ کہا کرتی تھی کہ آپ اپنا پودا لگائیں، یعنی وہ کہتی تھی کہ اگر آپ نے کسی کو دین کی طرف آپ لے کر آئے ہیں، یعنی اس کا ایڈمیشن کروا دیا ہے کسی کورس میں، اس کا مطلب ہے آپ نے بیج لگا دیا، اور اگر وہ بیج جو آپ نے زمین کے اندر بو دیا ہے
پھر اس کو پھل لانے تک کے لیے اس کے اوپر محنت بھی کی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، اس کو کھاد دی جاتی ہے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جس کا ایڈمیشن کروایا ہے پھر اس کی مدد بھی کریں، اس کو آگے لے کر چلیں، وہ پھر ڈر کے بھاگ نہ جائے، اور اپنے بیج کی پوری کیئر کریں یہاں تک کہ وہ پودا بن جائے اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جائے۔ تو اس طرح سے آپ سب کے لیے بھی میں وہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی بیج لگائیں، لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں، قرآن پڑھنے کا شوق دلائیں انہیں، اور کورس میں جب وہ ایڈمیشن لے لیں گے وہ آپ کے بیج سمجھے آپ نے بو دیے، اور وہ اب ایک دن آئے گا کہ وہ اچھا قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیج نے درخت بن کے پھل دینا شروع کر دیا۔ تو کتنا پیارا یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دین کی طرف لگا دیا، ایک اچھی بات سکھا دی اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہے، تو سکھانے والے کو بھی برابر اجر ملتا ہے عمل کرنے والے کی، اور اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے سو تعالیٰ جن کا بہت کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے، بلکہ یہ روشن آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ تو علم سے محبت رکھنے والے ہی دراصل معزز لوگ ہیں، جو علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ تو آل عمران میں آتے ہیں اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یہی شہادت فرشتوں نے بھی دی اور اہل علم نے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے وحدانیت کی گواہی دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی جو ہے وہ خود گواہی دی، وہیں پہ فرشتوں نے گواہی دی، اور تیسرے وہاں پہ کون لوگ شامل ہیں؟ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا، اور یہ ان کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو فاتح میں آتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں میں وہی ہیں جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں آتا ہے اللہ تم میں سے مومن اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا۔ علم میں پختگی جو ہے وہ رب سے تعلق میں پختگی آتی ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ علم میں پختگی چاہتے ہیں نا تو رب سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور جیسے جیسے آپ علم سیکھتے جائیں گے یہ آپ کا تعلق بھی مضبوط ہوتا جائے گا، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے پھر بہت آگے لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ اطلاف میں جب جو لوگ گزرے ہیں، جب علم سیکھنے بیٹھتے تو نوافل پڑھ کر بیٹھتے تھے۔ شاید امام شافی تھے، جب ان کے اسٹوڈنٹ ان کے پاس آتے تو سبق سناتے ہوئے اٹکنے لگتے تو پوچھتے کہ صبح کی نماز پڑھی تھی؟ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اٹک رہا ہوتا اس نے کوئی نہ کوئی کمی کی ہوتی، یعنی یا تو نماز مس کی ہوتی یا اذکار مس کی ہوتے، اور وہ جان لیتے کہ لیسن میں اٹکنے کی وجہ جو ہے وہ یہ برائی ہے، تو اس طرح سے آپ تربیت بھی کیا کرتے۔ تو علم سیکھنے کے لیے جو ضروری ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نیکی اور برائی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ دیکھیں پانی اور دودھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، وہ پھر تیسری کچھ لسی بن جائے گا نا۔ ہم اسے یہ تو نہیں نا کہیں گے یہ آدھا پانی ہے اور یہ آدھا دودھ ہے، بلکہ وہ مکس ہو کے کچھ اور ہی تیسری آئٹم بن جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پختہ علم کار بنے، الراسخون فی العلم، تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اخلاقی برائیوں کو دور کرنا ہوگا۔ پختگی کے لیے اللہ کے کلام پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنے عہد پہ بھروسہ کرنا ہے جو آپ نے ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے وعیدیں دی ہیں وہ سب سچی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو میری طرف آتا ہے، جو نیکی کے راستے پر ارادہ کرتے تو میں اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے شعور کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے غور و فکر کے ساتھ انشاءاللہ علم میں پختگی پیدا کرنی ہے۔ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں آپ کہہ لیں کہ پختہ کار لوگ ہیں جو قرآن کے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اب دیکھیں تراویح نماز اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے تو جن آیات کا ترجمہ میں بہت اچھے سے آ رہا ہوتا ہے اس وقت واقعی میں ہماری یہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جن آیات کا ترجمہ ہمیں بھول رہا ہو یا ہمیں صحیح معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہاں ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پورے قرآن کا علم ہمیں بہت اچھے سے آسان انداز میں ہے، ترجمہ جو ہے وہ ہمیں بہت اچھے سے یاد ہو، تو یہ ہمارے اوپر اثر کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے پہلے بھی بات کی کہ متقی جو انسان ہوتا ہے نا وہی آگے جاتا ہے، بے خوف انسان جو ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ یقین ہی نہیں رکھتا، وہ شک میں ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں، یا پھر وہ ضرورت سے زائد جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ
توقعات رکھ لیتا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے جنت میں بھیج دیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھیجیں گے یا پھر دوزخ سے اس کے گناہوں کی سزا دے کے جنت میں بھیجیں گے. تو ہمیں تو جنت کے اعلیٰ درجے میں جانا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا. آپ نے فرمایا کہ جنت کا سوال کرو اور جنت الفردوس کا سوال کرو، وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے. تو اس جنت تک ہمیں تو جانے کے لیے محنت کرنی ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی جنت میں تو ہم نے چلے ہی جانا ہے تو ہم بس دنیا میں جو مرضی کرتے رہے. ایسے لوگوں سے تو پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا نا. تو آج کا ہمارا مین موضوع یہی تھا کہ ہم نے علم میں پختہ کار لوگ بننا ہے، سطحی علم نہیں لینا، ادھر ادھر سے سن لیا اور لوگوں کے اسٹیٹس سے پڑھ کے بس بغیر دلیل کے باتوں کو جو ہے وہ سمجھ لیا، ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا، بلکہ دیکھنا ہے بے دلیل بات جو اس پہ عمل نہیں کرنا. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وقت بھی وہ ہے، فتنوں کا دور ہے اور آزمائشیں ہیں اور لوگوں میں فرق کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خود قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، ذہن دماغ سے، دل سے پڑھ کر جو ہے وہ سمجھ لیا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور باطل کو باطل کر دکھا. ہم تو پھر اس دور میں ہیں کہ جہاں حق اور باطل بہت مکس ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر دکھائیں اور باطل سے ہمیں بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم منافق لوگوں سے ہمیں بچائیں اور صحیح جو علم والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور سکھانے کی توفیق دیں. قرآن اللہ تعالیٰ سے ہمارے دلوں کا نور بنا دیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں داخل کریں. ابھی ہم تاک رات بھی گزار کر ہٹے ہیں، جو ہم نے دعائیں کی اور جو عبادات کی اللہ تعالیٰ ہم سب ہماری قبول فرمائیں. امید ہے کہ آج کا سیشن جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوا ہوگا. تو کل کے سیشن پہ بھی انشاءاللہ پھر ہم یہی ٹائم رکھ لیں گے. اب جو لاسٹ ہمارا یہ رہ گیا ہے 5 سے 5:30 ہم لے لیا کریں گے سیشن میں کلاس. تو اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بتا دیجیے گا، آج اسی وجہ سے کم ممبرز نے جوائن کیا کیونکہ ہم نے پہلے سے انفارم نہیں کیا تھا. تو اس کے لیے پھر معذرت. تو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم کلاس انشاءاللہ. نیکسٹ جو ہے پھر ہم کل 5 سے 5:30 کلاس کرتے ہیں. یہاں پہ رحیلہ نے کمنٹ کیا ہے بڑا اچھا کہ بیچ کی ایک خاص بات ہے کہ نتیجہ فوری نظر نہ آئے تو مایوس نہیں ہونا، کبھی نہ کبھی نتیجہ نکل آتا ہے، جیسے بیج بھی وقت لیتا ہے زمین سے پھوٹنے میں. تو بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے کہ ہم یہ کہیں گے ہم نے یہاں بیج لگایا وہاں وہ کے باہر آ جائے، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے، تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے. یہ بات آپ نے بالکل درست کی. اور توحیدہ نے کہا ہے کہ 100% درست آپ کے بیچ میں ہم ہیں اور آپ نے انشاءاللہ خود کو سکھانا ہے. انشاءاللہ ضرور آپ نے جوائن کیا تو انشاءاللہ آپ ضرور سیکھ کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.